اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ آپ کی خدمت پر لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کئی نامور اتباع کرام کے مالجاتی واقعات، بہت ساری ان کے اقوال، ان کی حکمت و دانائی برے ملفوظات، اقوال آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور ان کی تفصیل بھی۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں، اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اور انتہائی گہری فکر والا انسان کے ملفوظات عنتری کے لے کر آ رہا ہوں، جو حکمت اور دانائی سے بڑی باتیں ہیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، حفظان صحت کے لیے، امراض کے دفع کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کا ملاحظہ کیجئے اس کے ملفوظات، ان کی مؤثر تفصیل۔ وہ کہتا ہے کہ حکمت نفس کا چراغ ہے، حکمت نفس کا چراغ ہے، یہ نہ رہے گا تو نفس حق کو نہ دیکھ سکے گا۔ یعنی حکمت دانائی جو ہے یہ نفس کا چراغ ہے، اگر چراغ نہیں اندر جلے گا، حکمت کا علم کا چراغ اندر نہیں جلے گا، اس کا مفہوم یہ ہے، تو نفس جو انسان کا ہے وہ حق کو نہیں پہچان سکے گا، نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے کہا جاہل ایک ایسا مدہوش ہے جسے ہوش صرف علم کے ذریعے آ سکتا ہے۔ یعنی جاہل انسان ایک ایسا مدہوش ہوتا ہے جس کو ہوش صرف علم کے ذریعے آ سکتا ہے۔ کیسی حکمت اور دانائی سے بڑی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، تو ناظرین قدر جانیے گا، یہ گوہر نیاب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی بلا علم جسم بلا روح کے مانند ہے۔ یعنی آدمی بلا علم ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ انسان ہو، اس میں روح نہ ہو، اس سے ملتی جلتی ہے بات ہے، مانند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمت اس شخص کا شرف ہے جسے قدیمی شرف حاصل نہ ہو۔ یعنی حکمت اس شخص کا شرف ہے جسے قدیمی شرف حاصل نہ ہو۔ ادب انسان کے لیے سب سے زیادہ باعث زینت ہے، حسب سے زیادہ آدمی کے لیے موزوں ہے، حال سے زیادہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، حسن و جمال سے زیادہ اس کی نیک نامی کا باعث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس پر پسند ہو کہ اس کا نام لیا جائے تو علم پر زیادہ توجہ دے۔ یعنی اس کو پسند ہو کہ میرا نام لیا جائے تو وہ علم کو زیادہ توجہ دے۔ عدم حکمت یہ سب سے بڑا بانجھ پن ہے۔ یعنی عدم حکمت یعنی حکمت و دانائی کو پیچھے چھوڑ دینا یا اس کو بند کر دینا، یہ سب سے بڑا بانجھ پن ہے۔ یہ اس طرح اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسا بانجھ ہے جسے کوئی آگے روشنی جو ہے نہیں آ سکتی، اس سے پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی ہدایت اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں قدم حکمت یہ سب سے بڑا بانجھ پن ہے۔ جاہل دولت کا طالب اور عالم کمال کا طالب ہوتا ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جمع کم کرو، کیونکہ آب حیات ہے جو رحموں کے اندر بہایا جاتا ہے۔ یعنی عنتری کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معالج اور بہت بڑا حکیم تھا، نام عالم عمدہ معالج، صاحب سبق کمال، فلسفی و ممتاز ادیب تھا، حکمت وغیرہ اس کی بکثرت شعر کہے ہیں۔ سدید الدین محمد بن عمر نے مجھ سے بیان کیا کہ عنتری شروع زمانے میں عنتر اجی کا کلام لکھا تھا، اس لیے اسے نسبت سے مشہور ہو گیا۔ یعنی اس کا نام جو ہے نا ابو
مواعید تھا۔ اس نے انتری کا کلام لکھا، اس کی شرح لکھی تو اس لیے انتر کا تو کلام لکھا تو اس کی وجہ سے یہ مشہور اس کا نام ہو گیا انتری۔ تو جہاں تک ہو سکے جمع کم کرو کیونکہ آب حیات ہے جو رحم اس کے اندر بہایا جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جمع کم کرو۔ جمع میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ عورت و مرد کے ملاپ کو جمع کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کم کرو کیونکہ یہ آب حیات ہے، یعنی مادہ منیہ کی وہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ آب حیات ہے جو رحموں کے اندر بہایا جاتا ہے۔ روزانہ ایک کھانا کھاؤ اور ہضم طعام سے پہلے کھانے سے بچو، یعنی اسے روزانہ ایک طرح کی کھانا کھاؤ۔ یہ حفظان صحت کے لیے کیسی باتیں ہیں ناظرین کرام، یہ جوہر نیاب ہے، ان کی قدر جانیے گا۔ وہ کہتا ہے روزانہ ایک کھانا کھاؤ، ہضم طعام سے پہلے کھانے سے بچو، یعنی جب تک وہ ہضم نہ ہو جائے تو دوسرے کھانے سے بچو۔ تھوڑی بیماری کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ وہ آگ کی طرح ہے جو بھڑک اٹھتی ہے، یعنی تھوڑی سی بھی علامت کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، چھوٹی نہ سمجھو۔ حقیر کا معنی چھوٹی ہوتا ہے، نہ سمجھو کیونکہ وہ آگ ہے، آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے، یعنی وہ آگ کی طرح، آگ کی مثل ہے، بھڑک اٹھتی ہے۔ جب تمہاری خارجی حالت تبدیل ہو جائے تو عقد نظام کے حل کی واپسی کی تدبیر کرو۔ کہہ نہ چھوڑنا باقی ہر وہ شاید چھوڑ دینا جس کا کہ موس بیماری کا باعث ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ہر فصل پر کیا کرنا بہت ضروری ہے، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، بقایا ہر چیز کو چھوڑ دینا، اس سے انسان کی صحت کا دوام رہتا ہے۔ یہ انتری کے قول ہیں۔ اپنے زمانے کا انتہائی طبیب انسان تھا، بہت بڑا فلوس تھا۔ پرہیز طبیعت کے مددگار و امراض کو علام سے شفا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہ پیو اور شراب پیے ہرگز نہ کھاؤ۔ کیا اور دست دونوں سے امید ختم ہو جاتی ہے مگر ہر طرح کے دست سے نہیں۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ طبیعت جب تمہارے اندر کا صاف کر دے تو ظاہر کا علاج حمام ہے، یعنی اس نے کہا کہ طبیعت جب تمہارے اندر کا صاف کر دے، یعنی بیماری اندر سے ختم ہوئی تو ظاہر کا علاج حمام ہے، یعنی نہانا وہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہی چیز کھانا لازم نہ کرو ورنہ طبیعت کو اذیت کی ضد پر لاد دے گا، یعنی اس نے کہا ایک ہی چیز کا کھانا جو آپ عادت نہ بناؤ ورنہ طبیعت کو اذیت کی ضد پر لاد دے گا۔ اس نے کہا تدبیر مزاج کو سمجھنا بھی ایک خوبی ہے، اس کے ذریعے اور اوہام کے ذریعے کو شفا ہوتی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق مذکورہ قصیدہ شیخ الرئیس ابن سینا مختار بن حسن بن بطلان کی جانب بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ محمد بن مجلی ہی کا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر روایت کیا ہے کہ انتری نے اس کے قصیدے کا تذکرہ اپنی کتاب مسموم النور نور المجتبی کے اندر مجتنی کے اندر بھی کیا ہے۔ ناظرین یہ کلام شاعر تھے، یہ ملفوظات تھے، میں نے حکیم انتری کے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، تو ان پر عمل کیجیے گا، انتہائی گوہر نیاب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہم نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، بہت سارے امراض پر بات کریں گے، ان کے علاج پر بات کریں گے، اس طرح مزید جو نامرتب ہے ان کے اقوال آپ کی خدمت میں اور ان کے واقعات آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور بیل آئیکن کو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔